ایک یہودی عورت نے محمد صاحب کے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے محمد صاحب نے اس میں سے کچھ کھا بھی لیا تھا، جس سے کچھ سال بعد ان کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی موت کا ریزن بھی اسی زہر کو دیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسلام کے خلاف ایک کرشمے کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اپنی مرض وفات یعنی موت کی بیماری میں فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر کے موقع پر کھایا تھا اس وقت کی تکلیف مسلسل اٹھتی رہتی ہے، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شہرگ یعنی گلے کی رگ کٹ رہی ہے۔ صحیح البخاری 4428۔ عائشہ نے بیان کیا کہ نبی اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر کے زہر کو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے گلے کی رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ دراصل محمد صاحب کی شہ رگ کے کٹنے کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن 68 44-46، اور اگر یہ نبی ہم پر کوئی جھوٹی بات بیان کرے گا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کے گلے کی رگ کاٹ دیں گے۔ تو یہاں سے اتنے بڑے سنیوگ کو دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے جھوٹ بولنے پر میں اس کے گلے کی رگ کاٹ دوں گا، اور رسول کی موت بھی یہاں گلے کی رگ کٹنے سے ہی ہوئی ہے۔ ویڈیو میں ظفر کے تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے گا، تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو میرا پورا مقدمہ سمجھ آ سکے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ اگر آپ وسلم کے قتل ہو جائیں یا آپ وسلم مر جائیں تو اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب آپ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے خطبے میں فرمایا جو آپ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو مر گئے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب رہی اس کی بات کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے کہ آپ وسلم نبی ہیں یا نہیں، تو آپ وسلم کی وفات پھر اسی زہر سے کیسے ہوگی؟ تو آپ وسلم کو تو اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو اب اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش کا ذکر صحیح بخاری 36 میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں، اور اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے۔ اور جو زہر اس یہودی عورت نے دیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اسی وقت ایک صحابی شہید ہو گئے۔ تو اور اس یہودی عورت کی بھی مراد یہ تھی کہ جب زہر کھاتے جائیں گے ابسلم اور اسی وقت فوت ہو جائیں گے، اور ابسلم نے جب زہر کھایا تو ابسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ 4 سال بعد اس زہر کا اثر ہوا، اور وہ بھی میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ وہ ابسلم کو شہید ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اس یہودی عورت نے جب اس کا نظر آ گیا اس کو کہ شہید جو صحابی ہو گیا لیکن ابسلم شہید نہیں ہوئے، اس نے اس معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اس معجزے کو بھی دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا کہ ابسلم نے اسی وقت منہ میں کھا بھی لیا، اور پھر ابسلم نے فرمایا کہ یہ اس بول کے اس ٹکڑے نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اس زہر آلود ہے اور اس کو نہ کھایا جائے۔ اور جو اس کا دوسرا اعتراض ہے کہ جو آپ وسلم کی وفا کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ہم آپ کے گلے کی رگ کاٹ دیں گے، اس کا جواب ایک اور شخص ہی دے گا، اور میں اس کی ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ We have to analyze the word used for aorta in Quran and in Hadith. In Quran, the Arabic word used for aorta is al-wachina. Let's take the Arabic root word, watanun. Arabic word mostly consist of trilateral root, which is made up of 3 Arabic letter, in this situation, wa, ta, nun. The meaning of al-wachina is aorta. Next, let's examine the word that has been used for aorta in the hadith. The word used is abhari. Let's take the Arabic root word, bahara, that is the 3 Arabic letter, ba, ha, and ra. Now, let's examine this word. Abhari means shortness of breath, breathlessness, suffocation. If we compare the two words, al-wachina means aorta, whereas abhari means shortness of breath, breathlessness, suffocation. Therefore, those two words are not the same. If we take the meaning of abhari and try to understand the hadith in context, we will find that the Prophet meant he was facing difficulty to breathe because of that poison. In the hadith, the word abhari translated as aorta
is nothing more than a simple error of interpretation.